انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، فرمایا جنتی آدمی آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کون خوش نصیب ہوگا کہ بھی آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی آ گیا، جوتے ہاتھ میں اور داڑھی سے وضو کی پانی ٹپک رہے، آ کے ادھر بیٹھ گیا، تو ہم سمجھے کہ یہی جنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم پھر انتظار میں کون آئیں گے؟ وہی انصاری پھر آ گئے۔ تیس دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آئیں گے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم انتظار میں تھے کہ کون یہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا جو آئیں گے، تو فرماتے ہیں کہ وہی صحابی، وہی انصاری صحابی، اس شکل صورت میں، اس انداز سے وضو کے پانی جو ہے اس کی داڑھی ٹپک رہے اور آ کے ادھر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ سب کو یقین ہو گیا کہ یہی واقعی وہی جنتی صحابی ہے۔ تو مجلس برخاست ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے، تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا، اس انصاری سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہوں، میں گھر نہیں جانا چاہتا، میں نے قسم اٹھایا میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا صحیح، بالکل آ جائے۔ اور یہ صحابی صرف اس انصاری کے عمل کو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور فرماتے ہیں کہ جب اس کے گھر میں گیا 3 رات میں ان کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، کوئی زیادہ، میں سمجھ رہا کہ شاید پوری رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہوں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہوں، کوئی عمل نہیں، الا ہے کہ اگر رات کو نیند ٹوٹتی ہے اور کروٹ تبدیل کرتے، کچھ نہ کچھ اذکار کرتے، پھر سوتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے آتے تھے فجر کے لیے، پھر مسجد میں بھی جاتے تھے۔ تو فرماتے کہ 3 دن کے بعد جب میں ادھر سے جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی، اور میں تو کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا، تم کیا عمل کرتے؟ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کے عمل کو معلوم کرو۔ اس نے کہا کہ ما ہوا الا ما رأیت، وہی ہے جو آپ نے دیکھا، میں کوئی زیر نوافل پڑھنے والا ہو، کوئی زیر تہجد پڑھنے والا ہو، وہ نہیں ہو، یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھ کیا، لیکن غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ فرمایا کہ عمل تو وہی جو آپ نے دیکھ لیا، مگر ایک کام ہے کہ میں دل میں کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتا ہوں، کدورت نہیں رکھتا ہوں، کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا ہوں، اور کسی کو اگر اللہ نے کوئی خیر دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی انعام دی ہے، اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اس کے بارے میں اس سے حسد نہیں کرتا ہوں، بس دل پاک رکھتا ہوں، پاک دل، پاک فطرت، پاک مزاج، بس کسی کے دل میں کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ وہی التی بلغت بک وہذہ التی بلغت بک وہی التی لعنت، فرمایا کہ وہی چیز ہے، یعنی یہ جو پاک دل ہے اور یہ جو حسد سے پاکیزگی ہے، اس نے آپ کو جنت پہنچایا۔